بات بتا رہا تھا کہ ہماری غفلت کا حال یہ ہے. آج دکاندار پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی فلاں کافر کون سا نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ ہمارا حال ہے. شیطان نے ہمیں اس درجے تک زمین پر پھینک دیا. فلاں وہ کافر کون سے نماز پڑھتے ہیں، یہودی کون سے نماز پڑھتے ہیں، یہودی کون سے نماز پڑھتے ہیں جو ان کے پاس اتنا بڑا کچھ ہے. اگر اللہ ان کو بغیر نماز کے دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. یہ ہمارے اندر خیالات ہیں آج، اور یہ شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے ایک بات لکھی، فرمایا کبھی بھی اپنے آپ کو کافر پر قیاس مت کرنا. کبھی بھی اپنے آپ کو کافر پر قیاس مت کرنا کہ اس کو یہ ملا ہوا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا. فرمایا جب تمہاری سوچ ایسی ہوگی تو قیامت کے دن بھی تم انہی کے ساتھ رہو گے. پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھے نماز پر یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تجھے نماز میں شک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھے دین میں شک ہے کہ اس کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ نماز کے بغیر یہ مل گیا. فرمایا تو دین میں شک کرتا ہے، اور جو دین میں شک کرتا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہمارا حال آج یہی ہے کہ ہم یہ سوچ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی وہ تو کافر ہے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جو اس کو اللہ نے دینا ہے دنیا میں دینا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو یہ نہیں ہے. میرے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ میرے بندے تو مومن ہے، تو میرا ہے، تو میرے پیغمبر کا ہے، میں تجھے دنیا بھی دوں گا، جنت کے بالا خانے بھی دوں گا. ہمارے لیے تو جنت ہے، ہمارے لیے تو جنت کے انعامات ہیں. کبھی اپنے آپ کو کافر پہ قیاس مت کرو. کبھی اپنے آپ کو کسی بے نمازی کے برابر مت کھڑا کرو کہ بے نمازی ہے وہ تو فیکٹریوں کا مالک ہے فلاں مت. جس طرح کی سوچ رکھو گے رب انہی کے ساتھ کھڑا کرو گے. دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو ہمیشہ، کبھی مت بھولو. اللہ کے پاک پیغمبر میں کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، گندگی کے ڈھیر پہ مردہ بکری پڑی تھی. فرمایا اس کو کوئی لے گا، خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں درہم تو دور کی بات ہے، اسے کوئی مفت نہیں لے گا. فرمایا تمہاری نظر میں جیسے مردہ بکری بے وقعت ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے. وہ کسی کو بھی دے دے، کافر منافی، اللہ کی کوئی اس میں رضا نہیں ہے کہ میں اس کو یہ دے رہا ہوں اللہ رضا. یہ تو کافر سوچتے تھے. اللہ کی رضا سب سے بڑی اس میں ہے کہ جس کو اللہ نماز کی توفیق دے رہا ہے سمجھے اللہ مجھ سے راضی ہے. یہاں ہر کوئی نہیں آتا، اس در میں ہر کوئی نہیں داخل ہوتا. یہاں وہ آتا ہے جس سے وہ ملنا چاہتا ہے، جس سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. سجدے مل رہے ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو. رکوع مل رہا ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو. نماز کا موقع مل رہا ہے، نماز کی محبت دل میں ہے، خوش نصیب سمجھو. مال نہیں ہے زیادہ، دولت نہیں ہے زیادہ، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو. نماز کی برکت سے اللہ آگے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے انشاءاللہ. ہمیں دنیا یاد بھی نہیں آئے گی کہ کیا تھا وہاں. کیا پتا کب آنکھ بند ہو جائے اور ہم ہمیشہ کی راحت میں چلے جائے. کافروں کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. بہرحال نماز اللہ کی ملاقات. کیا کہتا ہے نمازی نماز میں؟ اللہ اکبر. بولو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہماری نظر میں آسمان بہت بڑا ہے، زمین بہت بڑی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. ظاہر سی بات ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. جس نے اتنی بڑی زمین بنائی وہ خود کتنا بڑا ہوگا. جو زمین اپنے اندر سے اتنے غلے پیدا کرتی ہے، جس رب نے اس زمین کے اندر غلوں کو پیدا کیا ہے، اس رب کا اقتدار، اس رب کی حکومت کتنی بڑی ہوگی. اس رب کو دیکھو. اللہ اکبر. نماز ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے
اللہ کے سامنے اللہ کی ملاقات ہے، فرمایا ملاقات کرو، شوق اپنے دل میں ڈالو۔ بہرحال میرے آقا اعمال کی ترغیب دیتے تھے، میں بات یہ کر رہا تھا، اہمیت سمجھاتے تھے کہ اس میں کوتاہی نہ کرو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب چیزوں کی فضیلت اہمیت بتاتے تھے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخر میں خطبہ دیتے تھے رمضان کی اہمیت کے لیے، فرمایا کرتے یا ایھا الناس، جیسے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، نماز کے اجر کو بیان فرمایا، نماز کے ثواب کو بیان فرمایا کرتے تھے، صدقات کے اجر کو بیان فرمایا، عمرہ کرنے کے اجر کو بیان فرمایا، حج کرنے کے اجر کو بیان فرمایا، سچ بولنے کے اجر کو بیان فرمایا، امانت داری کے اجر کو بیان فرمایا، خدمت کے اجر کو بیان فرمایا۔ اسی طرح میرے آقا نے رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا، روزوں کی اہمیت کو بیان فرمایا، تاکہ آنے والے مہینہ اس کی قدر کی جائے، اس سے برکتیں حاصل کی جائے، رحمتیں حاصل کی جائے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بنے، اپنی غفلت کو دور کرنے والا بنے، اپنی سستی کو دور کرنے والا بنے۔ آج تک جو غفلت کرتا رہا رمضان سے پہلے غفلت سے نکل جائے، آج تک جو سستی کرتا رہا رمضان المبارک سے پہلے اپنی سستی کو ختم کر لے۔ میرے آقا نے رمضان المبارک سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر العظیم المبارک، فرمایا میرے صحابہ القریب وہ مہینہ آ رہا ہے جو سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ ہے، برکت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا، رحمت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا، مغفرت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا۔ اس مہینے کے لیے شہر عظیم کا ذکر کیا، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑی رحمت والا آ رہا ہے، بہت بڑی بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا میرے صحابہ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنی بڑی برکتوں والا آ رہا ہے، فرمایا اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ملے گی، لیلۃ القدر کی رات کا قیام بھی ملے گا، فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات کا قیام 1000 مہینوں سے اعلیٰ رہے گا۔ ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا، 1000 مہینوں پہ فضیلت عطا کر دی۔ میرے آقا نے رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان کے روزوں کو بیان کیا، بلکہ 2 مہینے پہلے میرے آقا دعا کرنے لگ جاتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتا، میرے محبوب دعا فرماتے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کا چاند نظر آتا، میرے آقا پھر فرماتے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ساتھ ہی یہ فرماتے وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کے روزے عطا فرما، رمضان کی راتیں عطا فرما۔ رمضان المبارک کو نہ آپ نے کبھی بوجھ سمجھا، نہ آپ کے صحابہ نے کبھی بوجھ سمجھا، رمضان المبارک سے نہ کبھی صحابہ گھبرائے، نہ ایمان والے گھبرائے۔ آج ہم جیسے کمزور ایمان والے جو 5 وقت نماز کے لیے نہیں آ سکتے، نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آ سکتے، وہ رمضان کا نام لے کے گھبراتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد قریب آئے گی، ہماری گھبراہٹ بڑھ جائے گی، گرمی میں کیا بنے گا، بھوک کیسے برداشت کریں گے، پیاس کیسے برداشت کریں گے، ہماری حالت یہ ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کا حال یہ، صحابہ کا حال یہ تھا، آقا مدنی نے صحابہ کو فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، فرمایا میرے صحابہ وہ مہینہ آ گیا جس میں دن میں روزہ رکھیں گے، وہ قیام لیلہ
ततव्वुआ, दिन में रोजा रखेंगे, रात को नफल अदा करेंगे, रात को तरावियों का एहतमाम करेंगे, कुरान पढ़ने का मौका मिलेगा, कुरान सुनने का मौका मिलेगा। हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़े होकर अलिफ लाम मीम से कुरान की इब्तिदा करेगा। जिन्होंने सारे साल पूरे कुरान की तिलावत नहीं की होगी, पूरा कुरान सुनने का मौका मिलेगा, पूरे कुरान का अजर लेने का मौका मिलेगा। कितने यहाँ बैठने वाले होंगे, शायद चंद लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल में एक मर्तबा अल्लाह का कुरान मुकम्मल किया हो, एक मर्तबा अल्लाह का पूरा कुरान पढ़ा हो। शायद ढूंढने से कोई मिलेगा, लेकिन रमजानुल मुबारक में पूरा कुरान सुनने का मौका मिलेगा, नमाज की हालत में मिलेगा, क़याम की हालत में मिलेगा। फरमा मेरे सहाबा वो महीना आ गया, रात को तरावी अदा करेंगे, दिन में अल्लाह के लिए रोजा रखेंगे। इन जुमलों से समझे मेरे आका कितने इंतजार करते थे। रात को क्या करेंगे? तरावी पढ़ेंगे। कितने लोग जो पढ़ते हैं, 2-4 दिन आएंगे बाद में भाग जाएंगे। 2-4 दिन से कुछ नहीं होता। महीने में 2-4 दिन आप फैक्ट्री जाके पूरे महीने की उजरत लेते हो। हर दिन की अलग हाजिरी है, तरावी की भी हर दिन की अलग हाजिरी है। 2-4 दिन से अपने आप को न थकाओ, तरावी पूरे महीने के लिए है और बरकत वाली चीज़ है कि अल्लाह का कुरान सुनने का मौका मिलता है। इंशाअल्लाह